حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار عالم بیداری میں کیا۔ اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ روضہ اقدس و انور پر حاضر ہوئے۔ شوق دیدار میں مزار انور کے مواجہہ شریف میں درود شریف پڑھتے رہے اور یقین کیا کہ ضرور سرکار عبد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عزت افزائی فرمائیں گے اور بالمواجہہ زیارت سے مشرف فرمائیں گے، لیکن پہلی شب ایسا نہ ہوا، یعنی زیارت نصیب نہ ہوئی تو کچھ کبیدہ خاطر ہو کر ایک نعت لکھی جس کا مطلع یہ ہے: وسوے لال ازار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ پھر اس نعت کے مقطع میں اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنے کریم و رحیم نبی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت و رحمت پر ناز اور اپنی بے بسی اور بے کسی کا اظہار کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں: کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اپنے مشفق و مہربان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مواجہہ شریف میں یہ نعت عرض کی اور مؤدب منتظر بیٹھ گئے۔ قسمت جاگی، حجاب اٹھا اور عالم بیداری میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ حضرات، اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ خواب میں تو بار بار زیارت جمال انور سے شرف یاب ہوئے، مگر اس بار خاص روضہ مقدسہ کے حضور عالم بیداری میں دیدار سے سرفراز ہوئے ہیں، جو اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے کمال عشق کو ظاہر کرتی نظر آتی ہے اور ان کی مقبولیت کی کھلی ہوئی دلیل ہے۔ حضرات، یہ انعام و اکرام مشفق و مہربان نبی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے وہ اعزاز ہے جو بڑے ناز کے پالوں کو ہی میسر آتا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق امام عبد الوہاب شعرانی علیہ الرحمن میزان الشریعت الکبریٰ میں ذکر فرمایا ہے کہ 75 مرتبہ عالم بیداری میں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا اور بالمشافہہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے تحقیقات حدیث کی دولت پائی۔ اعلی حضرت علماء مدینہ کے جھرمٹ میں مدینہ طیبہ میں اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی حاضری سے پہلے ہی آپ کے علم و فضل کا شہرا اور آپ کے سچے عشق کا چرچا پہنچ چکا تھا۔ مدینہ طیبہ کے علماء اس عاشق رسول نائب نبی کی ملاقات و زیارت کے لیے بے قرار ہو کر آپ کی آمد کا سختی سے انتظار فرما رہے تھے۔ حضرت مولانا کریم اللہ مہاجر مدنی علیہ الرحمہ کا بیان ہے کہ ہم سال ہر سال سے مدینہ طیبہ میں مقیم ہیں، اطراف و آفاق سے علماء آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، کوئی بات نہیں پوچھتا، لیکن اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے پہنچنے سے پہلے ہی علماء اور اہل بازار تک آپ کی زیارت و ملاقات کے مشتاق تھے۔ چنانچہ جب مدینہ طیبہ میں اعلی حضرت کی حاضری ہوئی اور آمد کی خبر ہر طرف پھیلی تو صبح سے شام تک آپ کے پاس علماء مدینہ کا ہجوم رہتا تھا۔ ملاقات و زیارت کرنے والوں کی بھیڑ 12 بجے رات سے پہلے ہٹنے کا نام نہ لیتی تھی، یہاں تک کہ اگر کسی کو تنہائی میں اعلی حضرت سے ملنا ہوتا تو وہ آدھی رات کے بعد ہی مل سکتا تھا۔ مکہ معظمہ کے علماء کرام کی طرح مدینہ طیبہ کے علماء اعظام نے بھی اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ سے سند اور اجازت حاصل کی اور یہ سلسلہ مدینہ طیبہ سے واپسی تک قائم رہا، یہاں تک کہ روانگی کے دن جب قافلہ کے اونٹ آ گئے اور اس پر سوار ہونے کی تیاری ہو چکی، اس وقت تک علماء کرام آپ سے اجازت نامے لکھواتے رہے۔ مدینہ طیبہ کے مشہور عالم دین شیخ الدلائل حضرت مولانا سید محمد سعید مغربی کے کمال عقیدت کا یہ عالم تھا کہ آپ اعلی حضرت کو یا سیدی کہہ کر پکارتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے منصب و رفعت سے جس قدر علماء مکہ و مدینہ واقف ہوئے، اس قدر خود ہندوستان کے حضرات بھی واقف نہیں ہیں۔ مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ میں اعلی حضرت کا جیسا اعزاز و اکرام ہوا اور جس طرح مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کے اکابر حضرات نے آپ کی بلند و بالا شان و عظمت کے سامنے سر نیاز خم کیا،